بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم انشاءاللہ یہاں سے پڑھیں گے اعجمی و عربی۔ دیکھیں اعجمی و عربی۔ ہاں، تو شروع میں دو حمزے ہیں نا، اور پھر عین ہے اعجمی و عربی۔ ٹھیک۔ فمہل الکافرین، آپ کو نرم پڑے وہ منہ، وہ موٹی کہانی۔ فمہل، فمہل الکافرین، لیل پڑھیں گے۔ ہاں اب ٹھیک ہے۔ بالخنس الجوار الکنس، بالخنس الجوار الکنس۔ ٹھیک ہے، وقف کریں گے تو بالخنس الجوار الکنس۔ ٹھیک ہے، ہاں۔ تو اس پہ آپ نے پریکٹس کرنا ہے تھوڑا، جب کلاس ختم ہو جائے تو اس پہ یہ اعجمی و عربی فمہل الکافرین بالخنس الجوار الکنس، اس پہ تھوڑا پریکٹس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صاد اور طا، صراط میں ان دونوں کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، اور آپ کو بھی منہ بھر کے پڑھنا ہے، اور پھر مستقیمہ میں سین کو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ، کیونکہ اس میں اکثر حروف جو یہاں پہ آپ کو گرین دکھائی دیتے ہیں تو وہ چونکہ منہ بھر کے پڑھتے ہیں، لیکن سین آپ نے باریک پڑھنا ہے تو وہ منہ بھر کے نہ ہو۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، میم کے بعد جو سین ہے اس کو باریک پڑھیں، مستقیم۔ ہاں، وقف کریں گے تو اہدنا الصراط المستقیم۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھے مرو۔ ہاں، یہ مرو نہیں ہے، مرو، کیونکہ واو ہے اس کے بعد، اس کی بو دینی ہے را کے بعد۔ جی، یہ، ہاں یہ ربی، اور آگے ہوں، جی، نہ، وتب، وتب، نہیں، وتب، وتب، ہوں، تبت، جی۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو ہے اور پھر تا ہے، ٹھیک ہے، تو پڑھنے میں ذرا یہ مشکل ہوتا ہے۔ مشکل اس حوالے سے ہوتا ہے کہ تا کو اپنی جگہ سے اور پھر تا کو اپنی جگہ سے، اور دونوں ایک جگہ بھی ہے، تو پہلے کو تھوڑا منہ بھر کے پڑھنا ہے، زیادہ نہیں پڑھنا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے، دیکھو تا جہاں بھی یہ لکھتے ہیں تو گرین لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ گرین نہیں لکھا ہے انہوں نے، کیونکہ یہ بعد میں تا ہے، تو تا کی وجہ سے تھوڑا اس کو معمولی سا باریک پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تا میں ادغام ہو جاتا ہے تو گویا یہ تا میں کنورٹ ہو جاتا ہے، گویا کہ اس طرح ہو جاتا ہے، ایسا ہے نہیں۔ تو مجھے دیکھیں، احط، احط، ہاں، بعد میں پھر تو کہیں گے تو آواز کو باریک کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی ہاں، یہ جب ہم خاموش ہو جاتے درمیان میں، احط، یہ خاموشی کے وقت منہ بھر کے، مطلب ہم وہ کریں گے، منہ بھر کے پڑھیں گے خاموشی کے وقت، آواز کو مطلب تھوڑا مٹائی کی طرف لے جائیں گے، اور اس کے بعد احط، آخر میں جب تو پڑھیں گے تو اس کو باریک پڑھیں گے، احط۔ ہاں، تو دیکھو، تو کو جب پڑھتے وقت بندہ خاموش ہو جاتا ہے نا،
تو گویا یہ ادا ہی نہ ہوا، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو گرین نہیں لے کے آیا، کیونکہ وہ منہ برکے والی آواز جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پا رہی ہے. تو احط، ہاں، مسمن. اس پہ رک جائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ مسمع. ٹھیک ہے، آگے. انمن. وقف کریں گے تو انمن. جی آگے. جی بالکل ٹھیک ہے، آگے. جی. فطل فطل فطل. جی. فطل. اس طریقے فطل. تھوڑا میں نے آپ کو بتایا تھا نا، تھوڑا ٹائم گزارنا ہوتا ہے پھر اس پہ. فی الحج. فی الحج. فی الحج. جی. سامریو. ہاں، یا تو بمص بمص صاد کر کے بمصرخیہ. 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 جی آگے. تا کو بہت زیادہ سختی سے نہیں پڑھنا ہے. وہ تین و زیتون. ہاں، تا. تا کو آپ سختی سے نہ پڑھیں. وہ تین و زیتون. ہاں. سجیل. ہوں. جی. فی الیم. جی. ان الجنت. جی. لحب الخیر. جی. دیکھیے، ذال نرم، سین سختی سے. اذا السماء انشقت. یہ نون کے بعد شین ہے تو اخفا کریں گے. اذا السماء انشقت. ہوں. ما الطارق النجم الثاقب. قاف کو منہ بھر کے پڑھنا، ٹھیک ہے. ما الطارق النجم الثاقب. ہاں، آپ اس پہ پریکٹس کریں تاکہ یہ سا آپ سے سختی سے نہ پڑی جائے، ٹھیک ہے. من شر الوسواس الخناس. بالکل، یہ ٹھیک پڑھا آپ نے. یہاں پہ آپ کو تختی نمبر 15 میں یہ بتایا جاتا ہے جب دو شد اکٹھے آ جائے. دو شد اکٹھے آ جائے تو ہم کیسے اس کو پڑھیں گے؟ تو آپ نے وہ لیٹر کے پیچھے جانا ہے کہ اگر وہ ایسا لیٹر ہے جو اس کو ہم تھوڑی اس میں سختی کرتی یا سیٹی کی آواز ادا کرتے، تو اس میں وہ ادا کریں گے. اگر نرمی والے حروف ہیں جیسے ذال اور سا، تو اگرچہ اس پہ شد ہو تو اس کو ہم نرمی سے پڑھیں گے. یزکیا. زا کو تھوڑی اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے تو سختی آ جائے گی، لیکن کاف میں سختی نہیں کریں گے. یزکیا. ہاں، وہ منہ بھر کے نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. یزکیا. اور ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے. یذکرو. یذکرو. سا کو بھی نرمی سے پڑھنا ہے. مدثر. سا نرمی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. دال کو ہم چونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا جب اس پہ شد آ جائے حروف قلقلہ میں تو قلقلہ وہاں پہ بھی کریں گے لیکن بہت کم، لیکن وہاں پہ کم کریں گے. جب یہ ساکن ہو وہاں پہ تو قلقلہ زیادہ ہوگا. تو مدثر.
تو دال کی وجہ سے سا پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے، سا کو نرمی سے پڑھنا ہے. مدثر، مدثر. اور بھی نرمی سے سا پڑھے، مدثر. نرمی سے پڑھے، اور بھی مزید نہ جتنا نرمی کا، مدثر. ہاں دال کی وجہ سے آپ سے سختی ہو جاتی ہے سا میں بھی، تو مدثر. اور بھی اور بھی پریکٹس کرے اس پہ، یہ ابھی بھی تھوڑا سختی سے آپ ادا کر رہے. مدثر. ہاں ابھی ٹھیک ہو گیا. مزمل، زامی سیٹی کی آواز ہے، مزمل. علیین، علیین. علیون. ان الذین. ذال نرمی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. ان الذین، ان الذین. کام پہ نہیں روکنا ہے، ٹھیک ہے، اس وہاں پہ کوئی غنہ نہیں ہے. الا الذین. نون میں تو غنہ تھا نا، اس وجہ سے ان الذین پڑھا، لیکن لام میں تو نہیں ہے، تو اس وجہ سے الا الذین. میں دیکھے کیا ہے، اخفا ہے. من شر النفاثات. ہاں فا کو اٹھانا ہے دیکھو، کیونکہ کڑا زبر ہے، زبر نہیں ہے اس پہ. فا سات پڑھنا ہے. من شر النفاثات. ہاں سا کو نرمی سے پڑھنا ہے. من شر النفاثات. ہاں من شر النفاثات. ٹھیک ہو گیا ابھی. فعال لما یرید. ہاں لام میں دیکھو وہ غنہ نہیں ہے، کیونکہ لام غنی کی چیز نہیں ہے. فعال لما یرید. آگے مد کے بعد ہمارے پاس جب شد آ جائے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو مد سے پہلے لیٹر کو ہم اٹھائیں گے اور اس کے بعد شد پڑھیں گے، جیسے ضالن، ضالن، دابتن. پڑھے ضالن. ہاں لن نہیں پڑھیں گے، لن نہیں پڑھیں گے، لن اس طرح پڑھیں گے کیونکہ زبر ہے اوپر. ضالن. نہیں لن نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. لن اس طریقے پڑھیں گے، ضالن. ہاں دیکھو لام جو ہے، آپ مجھے تھوڑا سنیں آپ. دیکھو ایک ہے ضالن، یہ غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ ضالن. لام کو تھوڑا سا وہ جھٹکا سے دینا ہے تاکہ شد ظاہر ہو جائے. ضالن. ہاں اب ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن زیادہ جھٹکا نہیں دینا کیونکہ یہ کلکلا والا حرف تو نہیں ہے نا. صرف اتنا دینا ہے کہ شد واضح ہو جائے، کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ دو لیٹر ہے، ایک نہیں ہے یہ لام. ضالن. پھر پڑھے ضالن. اور یہاں پہ دابہ میں، حاجہ کا میں، حاجو کا میں، چونکہ با جیم قلقلہ والے ہیں تو اس میں زیادہ آپ نے تھوڑا اس میں قلقلہ چونکہ کرنا ہے تو وہ جھٹکے والی آواز زیادہ آئے گی لام کی بنسبت. تو دابتن، دابتن. تھوڑا وہ جھٹکی کی آواز زیادہ دے، دابتن. ہاں حاجک.
اور بھی دے حاجک. ٹھیک ہے، اس طریقے سے